بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اقوال اطاعت خداوندی کا حصہ دوم سماعت فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس نے اطاعت خداوندی میں نیند کو خیر بات کہا۔ اطاعت خداوندی نہایت مضبوط قلعہ، علم ایک بڑا خزانہ، اخلاص اعلیٰ ترین درجہ اور کامیابی ہے، جبکہ نافرمانی بڑے درجے کی عاجزی ہے۔ جس کام میں تم اطاعت خداوندی کرتے ہو اس میں کوئی شخص اگر ناخوش ہے تو اس کی کچھ پرواہ نہ کرو، اور اطاعت خداوندی کرنے کی نسبت کوئی عذر بیان نہ کرو، بلکہ یہ کام تمہاری بزرگی اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اطاعت خداوندی میں مشغول ہو جاؤ تاکہ سعادت دارین پاؤ۔ اطاعت خداوندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ اطاعت خداوندی سے ثواب ملتا ہے اور نافرمانی سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو اطاعت خداوندی کرتا ہے اسے زبردست مدد ملتی ہے، اور جو قناعت کو تام لیتا ہے وہ فقر و فاقہ اور محتاجگی سے دور ہو جاتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں سے خوف زدہ ہو اور لوگوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کرے۔ جو اطاعت خداوندی کو اپنا شعار بناتا ہے وہ نعمت عظمیٰ کا حقدار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اطاعت خداوندی بجا لانا بزرگی اور شرافت نفس کی دلیل ہے، اور زیور قناعت سے آراستہ ہونا کرم اخلاق کی علامت ہے۔ اطاعت خداوندی سے جنت متقیوں کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو جاتا ہے دنیا کی ہر شے اس کی غلام اور تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اطاعت خداوندی نجات کے لیے عمدہ ستون اور اس کے لیے بہت قوی اور مضبوط سامان ہے۔ تمام روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا مطیع ہے کوئی شخص قابل احترام نہیں۔ اطاعت خداوندی بجا لانے کی کوشش کرو، خیرات و نیکیوں کی جانب رغبت کرو اور برائیوں سے بچو، اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو اور حرام کاموں کے مرتکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی اطاعت و فرمانبرداری پر موقوف ہے۔ اے مومن، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں سستی سے کام نہ لو، بلکہ نہایت شوق کے ساتھ بجا لاؤ، اور اس کی نافرمانیوں سے رکے رہو اور اس کی رضا کے متلاشی رہو۔ تقویٰ اور اطاعت خداوندی کے سوا کسی شے کی کوشش نہ کرو تاکہ تمہیں ہر طرح کی کامیابی حاصل ہو اور تم سیدھے راستے پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کا تجربہ اور امتحان اس طرح سے کرو کہ ادائے فرض پر صبر رکھو اور نوافل و وظائف پر ہمیشہ پابند رہو۔ جو شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اور اپنے غصہ پر غالب رہتا ہے اپنے پروردگار کی اطاعت کا محافظ ہے، اسے اللہ تعالیٰ روزے دار اور شب بیدار کا ثواب عطا فرمائے گا، اور بڑے صبر سے اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والے کا درجہ اسے عطا کیا جائے گا۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا اپنے حق میں خیر خواہ واعظ کا کام دیتا ہے، اور اطاعت خداوندی ایک سودمند تجارت ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو حرص دنیا کو دل سے باہر نکال دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کی مخالفت کرے۔
انسان کا اپنے عیوب کو معلوم کرنا بڑا نافع علم ہے اور علماء کی دوستی و آشنائی دین کا ایک حصہ ہے، اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پابند رہتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی پاتا ہے۔ جو یہ چاہے کہ وہ بغیر دولت کے دولت مند ہو، بغیر حکومت کے حاکم ہو اور صاحب عزت، اور بغیر کنبے کے صاحب جماعت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے، تو یہ سب چیزیں میسر ہوں گی۔